میری شادی بہت دیر سے ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے۔ میری بیوی اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بہت ہی معصوم اور کم عمر تھی۔ لمبے لمبے سیاہ بال تھے، پتلی سی کمر تھی، قد بھی لمبا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر کم تھی لیکن قد کی لمبی تھی۔ بہت ہی آنکھیں خوبصورت تھیں اور قدرتی طور پر گلابی ہونٹ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے لپسٹک لگا رکھی ہے، لیکن اس کے ہونٹوں کا رنگ ہی ایسا تھا۔ وہ جو شاعروں نے ایک عورت شاعری میں بیان کی ہوتی ہے نا، جس کے بارے میں سن کر ہم جیسے نوجوانوں کے دل دھڑک اٹھتے ہیں، بس یوں ہی سمجھے کہ میری بیوی بالکل ویسی ہی تھی۔ حسین بھی رج کے اور خوبصورت بھی رج کے تھی۔ میں تو ابھی بھی سوچتا تھا کہ یہ میرے نصیب میں کیسے آ گئی، لیکن مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ میرے نصیب میں کس طرح آئی تھی۔ میں واقعی خوش قسمت تھا، ورنہ اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی مجھے کبھی بھی نہ ملتی۔ میں تو اس کو دیکھتا تو بس دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوتا تھا، دور سے ہی اس کو نہارتا رہتا۔ وہ کچھ بھی کہتی، میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ بس تم جو کہو گی میں فوراً کرنے کو تیار ہوں۔ دراصل میری بیوی کا نام سائمہ تھا اور میں اس کے باپ کا شاگرد تھا۔ انہوں نے مجھے مکینکی کا کام سکھایا تھا اور اب میری بہت بڑی دکان تھی۔ میں نے آگے کچھ لوگوں کو بھی رکھا ہوا تھا جو کام کرتے تھے اور میں صرف کرسی پر بیٹھتا تھا۔ اکثر ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ پہلے وہ بھی فیلڈ میں تھے، لیکن آج کل وہ گھر پہ ہی ہوتے تھے۔ ان کی بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں تب بھی افسوس کرنے گیا تھا۔ جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ بڑے پریشان بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے، کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملتا۔ بیٹی حد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اکیلا چھوڑ کر کہیں جاتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، یہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل کیا حالات ہیں، لڑکیاں اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں، اور پھر یہ گھر ہے، کوئی بختر بند ٹینک تو نہیں، یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ دراصل ان کے محلے میں پیچھے ایک حادثہ ہوا تھا کہ گھر میں لڑکی اکیلی تھی اور دن دہاڑے کچھ لوگ اس گھر میں چلے گئے، چوری بھی کر لی اور لڑکی کی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ تبھی وہ پریشان بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ محلے سے جا بھی نہیں سکتا، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا استاد جی آپ کو تو پتہ ہی ہے 30 سال کا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں عمر تو تمہاری بہت ہو گئی ہے، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کہ کوئی لڑکی نہیں ملی اور ماں باپ ہے نہیں تو رشتہ کون تلاش کرے، اکیلے مرد کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ اس بات پر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایسی بات کہی کہ میرے تو خوشی کے مارے دانت ہی باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ دیکھو میں لڑکی کا باپ ہو کر خود تم سے رشتے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے گھر میں کوئی ہے نہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اچھے انسان ہو۔ تمہارے ساتھ میری زندگی کے 13-12 سال گزرے ہیں، تم چھوٹے تھے تب سے میں تمہیں جانتا تھا۔ عمر تمہاری میری بیٹی سے زیادہ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ سے یہی سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے انسان سے کروں گا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میں کہتا کہ جی جی میں اچھا انسان ہوں، مجھ ہی سے کروا دیں۔ انہوں نے خود ہی میرے دل کی بات کر دی اور میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی، ہم دونوں کی شادی کروا دی گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو مجھے تلاش کرنے پہ بھی نہ ملتی اور یہاں پر مجھے بیٹھے بٹھائے ہی مل گئی۔ میرے ماں باپ تھے نہیں اور رشتہ داروں سے میری بنتی نہیں تھی، لیکن میرے کچھ دوست تھے اور انہوں نے مجھے بڑی الٹی سیدھی حرکتیں اور باتیں سمجھا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کم عمر بیوی مل رہی ہے، تم بڑے خوش قسمت ہو، لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھنا۔ دیکھو ابھی تمہاری بیوی معصوم ہے، نادان ہے، ابھی سے تم اس پر اپنا رعب جما لو گے تو وہ تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے گی۔ ابھی ہی سے اس کو یہ بتا دینا کہ اس گھر میں تمہارا حکم چلے گا اور تم بہت غصے والے آدمی ہو۔ کمرے میں جاتے ہی کوئی چیز توڑ دینا تاکہ وہ ڈر جائے اور سہم جائے اور پھر ساری زندگی تم سے سہمی رہے گی۔ اور اگر وہ تمہیں حکم دے تو اس پر بالکل عمل نہ کرنا۔ اگر وہ تمہیں کہے کہ مجھے پانی پلاؤ تو پانی تو بالکل بھی لا کرنا
دینا نہیں تو ساری زندگی اسی کے کام کرتے رہو گے۔ جیسے ہم تمہیں یہاں باتیں سکھا رہے ہیں، وہاں اس کو بھی عورتوں نے بہت ساری باتیں سکھا کر بھیجا ہوگا۔ بس یوں سمجھو کہ آج تم نے جیتنا ہے، اس نے نہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا کیا باتیں بھر دی تھی۔ مجھے تو صرف یہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ آج میری سہاگ رات ہے، میری بیوی ہے، میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے والا ہوں، میں اسے خوش رکھوں گا، اس کا خیال کروں گا۔ لیکن ان دوستوں کی بات مانتا تو شاید آج ہی طلاق ہو جاتی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی پہلے ہی سے ایسے بیٹھی تھی جیسے بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا، سر جھکایا ہوا تھا، گھونگھٹ بھی گرایا ہوا تھا۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، مجھے ایک نظر دیکھا تک نہیں۔ میں نے گھونگھٹ اٹھا دیا تو اس کا چہرہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ دور سے تو دیکھا تھا لیکن قریب پھر دیکھنے پر پتہ چلا کہ واقعی وہ تو حسن کی پری تھی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اتنی بری طرح کھو گیا کہ یہی بھول گیا کہ کیا بات کروں۔ اس نے مصنوعی کھانسی کی تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں اور میں اچانک سے ہوش میں آیا۔ میں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور اچانک سے رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس نے ایک سیکنڈ لگایا اور بری طرح سے رونے لگی، جیسے کوئی فلموں ڈراموں میں روتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، صرف تمہیں یہی کہا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تو روتی ہی جا رہی تھی، شاید اپنے باپ سے دور ہونے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ فکر نہ کرو، تم جب کہو گی تو میں تمہارے باپ سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ لیکن اس کا رونا تو بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، میری بھی پہلی شادی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہو تو اسے چپ کیسے کرواتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا رو نہیں، آنسو صاف کرو، مجھے بتاؤ۔ دیکھو آج سے ہم لوگ دوست ہیں، دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے، بتاؤ تو بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک منت ہے، ایک شرط ہے آپ کے سامنے۔ لیکن مجھے میری سہیلی نے کہا کہ اگر میں آپ سے وہ بات کروں گی تو آپ غصہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیں، اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں تو میں ایسے ہی کسی نے کہہ دیا، میں کیوں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ ہمارا تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے بابا بہت بیمار ہیں اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں قرآن حفظ کروں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ بنائیں جب تک کہ میں قرآن حفظ نہ کر لوں۔ جب میں قرآن حفظ کر لوں گی اور تب آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیجئے گا اور میں آپ کو قبول کر لوں گی۔ دیکھیں میں نے شادی سے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں پہلے قرآن حفظ کروں گی، لیکن بابا نے اچانک میری شادی کروا دی۔ میں نے ان کی بات تو نہیں ٹالی، لیکن اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم رونا بند کرو اور ڈرو نہیں۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا تھا کہ اس کو ڈرا دینا، وہ پہلے ہی سے ڈری ہوئی تھی، میں اس کو اور کتنا ڈراتا، اس لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ میں نے اس کی بات مان لی، آخر وہ میری بیوی تھی، ہماری زندگی بھر کا ساتھ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس کو نظروں میں گرانا یا کوئی غلط مرد کے طور پہ ثابت ہونا نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے کہ میں کوئی برا انسان ہوں۔ لیکن یہ تو میرے گھر کی عورت تھی اور اس کا خیال کرنا تو میرا فرض تھا، اور میں اس کے ساتھ برا کیسے کر سکتا تھا؟ جیسے ہی میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی بات مان لی ہے اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ فوراً سے ہی نارمل ہو گئی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ مسکراتے ہوئے اور بھی کچھ زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی نارمل سی عورت ہو تو مسکراتے ہوئے پیاری لگتی ہے، اور یہ تو پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی، جب مسکرائی تو ایسا لگا کہ آج مجھ سے جان بھی مانگے تو اس کو جان بھی دے دوں۔ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میرے کچھ رشتہ دار تھے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ بڑی ہی خوبصورت اور دیندار قسم کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے تو وہ لوگ بری طرح جل گئے۔ میں اس بات سے بھی محظوظ ہو رہا تھا کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی اس کے آگے پیچھے تو ہے نہیں، اس کی تو کوئی شادی نہیں کروائے گا۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، اس نے اگلے دن
ہی سے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے میں اکیلا رہتا تھا، گھر بہت گندا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے تھوڑا بہت صاف کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک عورت کے کام میں اور مرد کے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عورتیں گھر کو زیادہ بہتر طریقے سے صاف کر سکتی ہیں۔ میں جب گھر واپس آیا تو حیران رہ گیا کہ کیا یہ وہی گھر تھا؟ اتنا خوبصورت اور صاف لگ رہا تھا۔ میری بیوی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شام ہوئی تو اس نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کر دی۔ بات اتنی بھی عجیب نہیں تھی، یہ اس کا حق تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ بات کہہ دے گی۔ اس نے میرے لیے کھانا بھی بنایا۔ ہم کھانا وغیرہ کھا کر بیٹھے تھے۔ وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے مہینے کا کتنا خرچ دیں گے تو میں اس بات پہ تھوڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ خرچہ؟ اس نے کہا کہ ہاں، بابا کہتے تھے کہ شوہر بیوی کو مہینے کا خرچہ دیتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نکاح نامے میں بھی خرچہ لکھوایا ہے۔ اس کے باپ نے مہینے کے 20,000 روپے لکھوائے تھے، جو مجھے اس وقت بہت زیادہ لگ رہے تھے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ بیوی ہے، تھوڑی نہ مجھ سے پولیس والے کی طرح 20,000 روپے لے گی کہ ہر مہینے ادا ہی کرو، بس جو اس کی ضرورت ہوگی پوری کروں گا۔ اس طرح تو ہی ہوتا ہے، نکاح ناموں پر خرچے لکھوائے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے فکس خرچہ تو نہیں دیتا، بس جو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے وہ مجھ سے 20,000 سے زیادہ کا کام کروا لیتی اور کسی مہینے صرف 2,000 روپے کا خرچہ مانگتی، لیکن یہ تو مجھ سے اگلے ہی دن پوچھنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ 20,000 روپے لکھوائے ہیں تمہارے بابا نے، اتنے ہی دوں گا۔ میرے لیے یہ آسان نہیں تھا 20,000 نکالنا، یعنی اپنی آدھی کمائی نکال کر اس کو دینا۔ اس نے کہا 20,000 تو بہت کم ہے، کیا آپ مجھے تھوڑے پیسے زیادہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پر تم ان پیسوں کا کیا کرو گی؟ میں نے اتنا کہا کہ وہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری دوست کہتی تھی کہ جب مردوں سے پیسے مانگو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بھی میری بات بری لگ گئی، تبھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو صرف پوچھا ہے تم سے۔ اس نے مزید رونا شروع کر دیا، وہ سسک سسک کے رونے لگی۔ میں اس کو ایسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں مہینے کے 25,000 روپے دے دیا کروں گا، اتنے کافی رہیں گے تمہارے لیے یا اور چاہیے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، اتنے کافی ہیں، اتنے میں گزارا کر لوں گی۔ اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے میری بیوی بہت ہی معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ اس نے صرف پیسے ہی تو مانگے تھے اور پھر میری کمائی میں سے آدھا حق تو اسی کا تھا۔ میں نے کہا کہ 25,000 میں سے کچھ پیسے گھر خرچ کے لیے نکال لوں گی یا وہ پیسے الگ سے چاہیے؟ اس نے کہا کہ نہیں، 25,000 تو میرے ہیں، گھر چلانے کے لیے الگ سے پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کر لیں گے کچھ۔ دراصل میں اکیلا ہی رہتا تھا تو میرے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ اب مجھے پتا تھا کہ اب بیوی آئی ہے، گھر میں عورت آئی ہے تو خرچہ تو بڑھے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہارے پیسے الگ تمہیں مل جایا کریں گے اور گھر کے خرچے کے لیے الگ مل جائیں گے، بس تم گزارا کر لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی پریشان نہیں ہو، میں بہت اچھے طریقے سے گھر چلاؤں گی۔ گھر میں بھی سارا کچھ کرتی تھی، بابا کے تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب اسے اتنے زیادہ پیسوں کی عادت نہیں تھی تو پھر اس نے مجھ سے اتنے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیوں کر لیا، لیکن اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مرد کے منہ میں ایک ہی زبان ہوتی ہے اور میں نے جو کہہ دیا تھا مجھے اس پر عمل کرنا تھا، چاہے تو ہنسی خوشی اور چاہے تو مجبوری۔ میں اپنی بیوی کو مہینے کا خرچہ دینے لگا۔ میرے لیے کافی مشکل ہو گئی، لیکن مجھے پتا تھا کہ زندگی میں بدلاؤ تو آئے گا۔ ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے، شادی کے بعد تو خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنی بیوی کو 25,000 روپے خرچہ دے رہا ہوں، بس یہ کہا تھا کہ تھوڑا زیادہ خرچہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ زیادہ خرچہ دو گے تو بیوی زیادہ خوش رہے گی اور بیوی خوش رہے گی تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اسی لیے سمجھو کہ اس سب کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ بیوی تو بھی بہت پیار کرے گی اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گی، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میرا میری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ابھی اس نے منع کیا تھا، لیکن ہماری شادی کو
2-3 ہفتے گزر گئے تھے، ابھی تک اس نے قرآن حفظ کرنے کے لیے نہ تو کسی کو بلایا تھا، نہ ہی وہ کہیں جا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو جاتی ہوں، محلے میں ایک عورت ہے وہ کروا رہی ہے، اور میں نے تو پہلا سپارہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، تو اس نے کہا کہ میں بتانا بھول گئی تھی، جبکہ یہ اتنا ضروری بات تھی، کیسے بھول سکتی تھی؟ پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید بھول گئی ہوگی۔ میری بیوی خوبصورت تو بہت تھی، لیکن اسے گھرداری کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ وہ صفائیاں کرنے میں تو بہت تیز تھی، لیکن کھانا بالکل بھی اچھا نہیں بناتی تھی، اور اسے چیزوں کو رکھنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے۔ پر اس وقت مجھے یہ سب کچھ اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں تو بس اس کے حسن کے جال میں پھنسا رہتا تھا، بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ خود ہی میری باہوں میں آئے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری ہوں، اور ایسے محبت اور پیار سے ہی ہو سکتا ہے، زبردستی اور روپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بیوی پہ روب جما کر اسے حاصل کر کے خوش ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خوشی خوشی خود ہی میرے پاس آ جائے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی اداس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تم تو اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے آدھا دن مجھ سے بات ہی نہیں بتائی۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ آج میں محلے میں چلی گئی تھی جہاں پہ قرآن سیکھنے جاتی ہوں، ادھر کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہارے پاس سونے کی ایک بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، تو میں نے اس کے لیے سونے کا کوئی سیٹ بنایا، نہ چوڑیاں، یہاں تک کہ ایک انگوٹھی بھی نہیں دی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ایک انگوٹھی تو لے کر ہی دے دوں گا، لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگی کہ مجھے سونے کا سیٹ چاہیے۔ میں نے کہا کیا سونے کا سیٹ؟ آج کل سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ میں نے تو ایک انگوٹھی، ابھی میری بات آدھی میرے منہ میں ہی تھی تو کہنے لگی کہ ایک انگوٹھی سے کیا ہوگا، وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی، مجھے پورا سیٹ چاہیے تاکہ عورتیں مجھے یہ نہ کہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ کیا عورتوں نے ایسا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، جبکہ تم اتنی خوبصورت ہو، کہیں اس نے کوئی اور عورت سے شادی تو نہیں کر رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہہ دینا تھا کہ میرے شوہر کو صرف مجھ ہی سے محبت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں تو صرف تم ہی سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں، آپ کی محبت مجھے تو نظر آتی ہے، میں تو آپ کی محبت پہ یقین کرتی ہوں، لیکن معاشرے کو مرد کی محبت تب نظر آتی ہے جب عورت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ میرا ہاتھ دیکھیں، اس میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے، میری کلائی دیکھیں، اس میں کوئی چوڑی نہیں، میری گردن میں کوئی ہار نہیں، کانوں میں کوئی آویزے نہیں، تو پھر لوگ کیسے آپ کی محبت پر یقین کریں گے؟ اس نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کر لیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں 2 مہینے بعد سونے کا سیٹ لے کے دے سکتا ہوں، اس سے پہلے میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، پھر میں تمہیں خرچہ بھی تو دے رہا ہوں۔ میرے منہ سے یہ بات کہنے کے لیے وہ پھر سے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ خرچہ گن رہے ہیں میرا، ٹھیک ہے، مت دیا کریں۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی بھی ایسا تھی کہ دھاڑیں مار مار کے سسک سسک کے رویا کرتی تھی۔ کسی مرد کے سامنے اس طرح کوئی عورت رو رہی ہو، وہ بھی اس کی بیوی اور اس قدر حسین، تو اس سے کہاں دیکھا جائے گا؟ میں نے کہا کہ تم رو نہیں، اچھا، میں تمہیں اسی مہینے سونے کا سیٹ لے کے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں خود پسند کرنے چلوں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جب چیز تمہاری ہے تو تمہاری پسند کی ہی ہونی چاہیے۔ میں اس کو دکان پہ لے گیا تو اس نے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے سیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں تو یہی لوں گی۔ مجبوری میں اسے لے کے دینا پڑا۔ دکان والے کے ساتھ ادھار کیا۔ میں بھی بازار میں بیٹھنے والا آدمی تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے یونین کے ہیں، چلو یہاں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، آدھے پیسے دے دیں۔ آدھے پیسے نہیں دیے، لیکن میں تو سمجھو لٹ ہی گیا۔ مجھے میری بیوی کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہماری شادی کو 3-4 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک اس کا قرآن حفظ نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی وہ میرے پاس آ رہی تھی، جبکہ مجھ سے وہ اپنے سارے حق لے رہی تھی۔ اس نے گھر میں نوکرانی رکھوا دی تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے، سونا بھی بنوا دیا، خرچہ بھی مہینے کے مہینے لیتی تھی، اور گھر خرچ کے پیسوں میں سے بھی کافی سارے پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیا کرتی تھی۔ مردوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں کیا کر رہی ہیں، وہ جان بوجھ کے انجان بن جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تمہارا قرآن شریف
مکمل ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں درمیان میں پہنچی ہوں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کا مطلب کہ پورا سال اسی طرح گزر جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، میرا کچھ خیال کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کا خیال کرتی ہوں پر آپ ہی میرا خیال نہیں کرتے۔ جب سے شادی ہوئی ہے مجھے ایک بھی سوٹ نہیں لے کے دیا، لیکن میں نے کہا کہ شادی پہ ہم نے تمہارے لیے بہت سارے سوٹ بنائے تھے، اب تمہیں سوٹ کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا کہ کیوں، عورتوں کو تو ہر ٹائم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے سارے کپڑے پچھلے موسم کے ہیں، اب موسم بدل رہا ہے۔ بات اس کی ٹھیک تھی، ہماری شادی گرمیوں میں ہوئی تھی، اب سردیاں آ رہی تھیں۔ میں نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروا دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عورت میرا ہر طرف سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن مجھے خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ میرے کپڑے ٹھیک سے استری نہیں ہوتے تھے، کھانا اس کو بنانا نہیں آتا تھا، گھر کے کاموں کے لیے بھی اس نے نوکرانی رکھ لی تھی۔ میرا دماغ بس مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ یہ شادی کر کے مجھے کیا ملا؟ ایک دن میرے کسی دوست نے امانتاً میرے پاس 10 لاکھ روپے رکھوائے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہمارے نہیں ہیں، کسی دوست کی محنت کی کمائی ہے، 2-3 دن بعد وہ واپس لے لے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگلے ہی دن میرے قدموں تلے سے تب زمین نکلی جو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی اور وہ 10 لاکھ روپے بھی غائب تھے۔ میں فوراً اس کے باپ کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں بوکھلایا ہوا واپس آیا تو مجھے میرے کمرے میں ایک خط پڑا ہوا ملا جس میں لکھا تھا کہ میں کبھی بھی اتنی بڑی عمر کے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرا باپ یہ بات جانتا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ ضد لگائی اور میری شادی آپ کے ساتھ کروا دی۔ آپ سے لیے ہوئے مہینے کے 25,000 سونے کا سیٹ، نئے کپڑے اور گھر میں پڑے ہوئے 10 لاکھ روپے میں سارا کچھ لے کے جا رہی ہوں۔ اس انسان کے پاس جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کا یہاں پر میرا طلاق نامہ بھیج دیں، لیکن یہاں پہ آپ کو میں نہیں ملوں گی۔ آپ اچھے مرد ہیں، آپ ضرور مجھے طلاق دے دیں گے، نہیں تو پھر مجھے خلع لینی پڑے گی، لیکن میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرے باپ کو بھی کہہ دیجیے گا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسلام پسند کی شادی کو فروغ دیتا ہے۔ میرے باپ نے ہی آپ کے ساتھ گوارا کیا، اسے سب کچھ پتہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی ضد اور انا کی خاطر میری شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کروا دی، لیکن جس کو میں پسند کرتی تھی اس کے ساتھ نہیں کروائی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ اب آپ مجھے ساری زندگی بددعائیں مت دیجیے گا، اگر سوال کرنا ہے تو میرے باپ سے کیجیے گا، وہی عزت کا ذمہ دار ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ میرے ہاتھوں سے خط گر گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے سب کچھ اس کے باپ کو بتا دیا۔ وہ میرا استاد تھا، میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے غلطی جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی کے دل میں کوئی اور ہے، اسی لیے آپ کو اس کی بات سمجھنی چاہیے تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ ضد لگائی اور اس نے وہ ضد مجھ پر پوری کر لی۔ میرے استاد نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ تمہارے ساتھ تقریباً 1 سال رہی، پھر بھی وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا تھا، وہ اتنی معصوم اور کم عمر تھی۔ میں اس کو معصوم اور کم عمر سمجھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ کے بھاگنے کی تیاریاں کر رہی ہے، میرا مال، میری دولت، سب کچھ لے کر فرار ہو جائے گی۔ لیکن اس نے صحیح کیا۔ اگر مجھے کسی سے سوال کرنا چاہیے تو وہ آپ سے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنا استاد مانتا تھا، لیکن آپ تو ایک بیٹی کے دل کی بات نہ سمجھ سکے۔ آپ نے کیوں اس کی شادی میرے ساتھ کروائی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عورت بغاوت پہ اترتی ہے تو پھر اسے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں کو جواب دیتے رہیں گے آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں اس کے لیے طلاق بھجوا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ وہ کبھی میری تھی ہی نہیں۔ مجھے افسوس تو بہت تھا، لیکن میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ جس پتے پر اس نے مجھے کہا تھا میں نے اس پتے پر طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ میں نے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں سنا۔ میرے استاد صاحب 4.5 سال بعد اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے ابھی تک دوبارہ کسی پہ بھی بھروسہ کرنے کی ہمت نہیں کی، بس اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ ابھی تو مجھے وہی پیسے چکانے ہیں جو سائمہ لے اڑی تھی، اور میرے اوپر بہت سارے قرضے ہیں، شاید ان قرضوں کو پورا کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔